باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت مقدسہ کی شان نزول میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، جو رویہ تھا اسلام کی خدمت کا یا صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا، اس کو قرآن مجید میں اس آیت نے بیان فرمایا کہ اے نبی، آپ کے صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد کوئی احسان نہیں جتلاتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے کسی کو، تو ان کے لیے ان کا اجر جو ہے وہ رب کے پاس ہے۔ ظاہر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں مال پیش کیا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ، جیش الاسرہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شوق دلایا اور تقریر فرمائی، واعظ فرمایا کہ اب جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے جو اسباب ہیں، اسباب حرب و ضرب جو ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق دلانے پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کروں گا۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ اسی ماہ مقدس میں ہے، ذوالحجہ میں، تو اس حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو شوق دلایا، دوبارہ مسلمانوں کو واعظ فرمایا، تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب مسلمانوں میں واعظ کیا اور وہی باتیں آپ فرما رہے تھے غزوہ کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، کہ اس کے لیے پیسے چاہیے، اسباب چاہیے، تو حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں 300 اونٹ بما ساز و سامان جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا نا، ویسے تو ان کا غنی لقب جو ہے مشہور نہیں ہے نا، غنی کا معنی امیر ہوتا ہے نا، کہ مطلب آج ہم مسلمانوں کا بچہ بھی اگر حضرت عثمان کا نام لیتا ہے تو ساتھ غنی ضرور کہتا ہے، عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو عزتوں سے نوازا، رفعتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بات رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے فرمائی ہے۔ دنیا میں ہی انہیں اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ اے محبوب، آپ کے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عرض کرنا تھا 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، تو ایک محبت کرنے والے کی میں بات پڑھ رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف 300 اونٹ پیش کیا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو 100 اونٹ کہا، پھر 200 اونٹ کہا تو 300 ہو گئے، پھر 300 کہا تو 600 اونٹ ہو گئے، بلکہ ایک روایت میں منقول ہے کہ پھر آپ نے 1000 اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کیا بما ساز و سامان۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس لائے، پیش کیے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، میرے پاس جو مال تھا، جو پیسے تھے، وہ میں آدھے رکھ کے آیا ہوں اور آدھے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کے لیے، دین اسلام کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے عبد الرحمن، جو تو گھر میں رکھ آیا، اللہ ان میں بھی برکت عطا فرمائے، ان میں بھی برکت عطا فرمائے جو تو لے آیا ہے۔ تو خیر، حضرت عثمان غنی کی تو بہت بڑی شان ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں ہم کچھ دیتے ہیں نا کسی کو بھی، تو اس کے بعد احسان جتلانا، یہ کہنا کہ میں نے تجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، تیرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میں نے تجھے پیسے دیے، تجھے میں نے کپڑے دیے، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا تھا، تیرا کاروبار تو میں نے شروع کروایا، اس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایسا صدقہ کرنا، کسی کی کچھ مدد کرنا کہ اس کے بعد احسان جتلایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو کوسا جائے، اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ کے پھر جان ہی چھڑا لیں۔
پھر کہہ دیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی سائل آیا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اگر اس کی ہم نے اس طرح مدد کرنی ہے کہ پھر بعد میں احسان جتلاتے رہیں، پھر بعد میں اسے کہتے رہیں کہ لو جی میں ہی تو تھا جو آپ کے کام آیا، سارے تو تجھے چھوڑ گئے تھے، پیسے تو میں نے دیے، مدد تو میں نے کی، اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے نبی کے امتیوں، پھر ایسے صدقہ سے، ایسی مدد سے، کسی حاجت مند کی ایسی مدد سے پھر بہتر ہے کہ قول معروف و مغفرت، اس سے درگزر کر دیں، اس کو کوئی اچھی بات کہے کہ جان ہی چھڑا لیں کہ بعد میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، ان کی یہ شان تھی کہ انہوں نے جب اللہ کے راستے میں مال پیش کیا نا، کچھ بھی، حضرت عثمان غنی کو 600 اونٹ، 700 اونٹ، 800 یا 1000 اونٹ دینا اللہ کے راستے میں، کہ یہ کوئی بات کرنا آسان ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ امیر ہونا جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہوتا، امیر دل کا امیر جو ہوتا ہے نا، امیر اصل وہ ہوتا ہے، دل ہی ہے جو انسان کا، اگر یہ دل تقوی پرہیزگاری والا ہے، اس میں اگر امیری ہے تو پھر انسان ساری دنیا کو فتح کر لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر دینا ہو تو حضرت عثمان غنی نے اگر دینے ہو تو 10 اونٹ دے دیں، 50 دے دیں، مال و دولت جتنا بھی جس کے پاس ہو، کون ہے جو اتنا مال و دولت رکھنے والا اور پھر وہ بہت سارا اللہ کے راستے میں پیش کر دے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ دل کے بڑے امیر تھے۔ اور انہی آیات کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی وبا ہے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو کسی کے ساتھ وہ تھوڑا سا احسان کے نیکی کیا کر لیتے ہیں، پھر اس کو دبا لیتے ہیں، یہ تو اب ہمارے نیچے آ گیا، اب اس کو جو کام، اس سے کام بھی کروائیں گے، اپنے کام نکلوائیں گے کہ چونکہ اس کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے نا، اس کو چند ہزار دیے ہیں یا اس کا فلاں کام کیا ہے، نیکی کی، احسان کیا ہے، تو اب وہ صدقہ اس کو میں نے دیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، وہ عشر کے پیسے ہیں، عشر ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم پھر اس کو کہتے پھریں گے کہ اب یہ چونکہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا تو اس سے کام نکلوائیں گے، طرح طرح کی اذیتیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے نا، تکلیف دے کے، کسی کو احسان جتلا گیا ہے، میں نے یہ کام کیا تھا تیرے ساتھ، کسی کو تکلیف دے کے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے پھر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اس طرح صدقات جو ہیں، احسان جو ہے، نیکی جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، اس طرح کی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ خیر ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، کون کیا کہے گا، کیا میری تعریف ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اے نبی یہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن، دیگر صحابہ کرام، اے نبی آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی یہ شان ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر احسان نہیں جتلاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے گھر ہیں۔ آپ کا ایک لقب ذوالحجرتین بھی ہے، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اور ایک لقب آپ کا ذوالنورین بھی ہے جو بڑا مشہور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں، کسی نبی کی بیٹی کسی کے گھر ہونا کتنی شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح کر کے دیا، جب وہ وصال فرما گئی، اس دنیا سے چلی گئی، دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کو کر کے دیا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ٹھہرا۔ ذوالنورین آپ کا لقب ہے، اور آپ نے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسلمان کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اس وقت تھوڑے پیسے ہیں، مال و دولت اتنا نہیں ہے، گھر باہر چھوڑنا مشکل کام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ چھوڑ کے کہیں جائے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ انسان اپنی پسند سے جا رہا ہے، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ جو ہجرت کرنے والے تھے، مہاجرین جو صحابہ کرام تھے، مکہ مکرمہ جو چھوڑ کے مدینہ المنورہ آ رہے ہیں، کسی کا ماں باپ پیچھے ہے، اولاد جا رہی ہے، مسلمان ہے تو
اور اگر ماں باپ مسلمان ہیں، اولاد مسلمان نہیں ہے تو ماں باپ جا رہے ہیں، یعنی گھر کے کوئی 2 فرد جا رہے ہیں، 3 جا رہے ہیں، 1 جا رہا ہے، مال و دولت بھی چھوڑنا پڑا، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑنی پڑیں، گھر بھی چھوڑنے پڑے۔ لیکن یہ کیسا ماحول تھا، اور مسلمانوں کو یہ بھی کیسی ایک تربیت دی گئی ہے کہ انصار مدینہ منورہ کے جو رہنے والے صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان مہاجرین کا، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا کیسے استقبال کیا۔ اللہ کے نبی کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے گھروں میں سے ان کو حصہ دیں گے۔ کسی نے گھر کا حصہ دیا، یہ مشکل کام ہے، یہ باتیں کرنا، ان پہ عمل کرنا مشکل کام ہے۔ کسی کا باغ ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو ہمارے بھائی مسلمان آئے ہیں، یہ مجبور ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے، تو ان کی مدد ہم یوں کرتے ہیں کہ میرا باغ ہے، اتنا باغ جو ہے وہ میں فلاں کو دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ اتنے تک بھی روایات منقول ہیں کہ کسی کے نکاح میں اگر 2 بیویاں تھیں تو رضامندی سے آپس میں مشورہ کر کے اس نے ایک بیوی کو طلاق دی اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، میری بیوی کا نکاح، میری جو بیوی تھی میں نے اس کو طلاق دی ہے، تو اس کا نکاح جو ہے وہ فلاں صحابی سے کر دیں، اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، کہ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہوتا ہے نا تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو اس تکلیف کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے اس تکلیف کو، کہ میرا فلاں مسلمان بھائی جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، بڑا مسئلہ مسلمانوں کا مدینہ المنورہ میں پانی کا بھی تھا۔ وہ بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، جو پیسے لے کے مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم اس کو دے کے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو دے دیا، جسے آج بیر عثمان کہتے ہیں۔ اس حضرت عثمان غنی کا کنواں جو مدینہ المنورہ میں سے تقریباً کچھ 4 کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے، وہاں سے مسلمان پانی بھرتے تھے۔ یعنی جیش الاسرہ کی بات ہو، یعنی جنگ کی بات ہو، غزوات کی بات ہو، مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنا مال اللہ کے راہ میں پیش کیا۔ حتیٰ کہ ایک روایت تاریخ الخلفاء کی یہ بھی منقول ہے کہ ایک انصاری صحابی، اس کے گھر کے ساتھ ایک منافق کا گھر تھا، اور اس کا ایک درخت، منافق کے گھر ایک درخت لگا ہوا تھا جس کا جھکاؤ جو ہے درخت کا وہ انصاری صحابی کے گھر تھا۔ تو جو پھل اس درخت کا گرتا تھا، انصاری صحابی پریشان ہوتا تھا کہ یہ میرے بچے کھائیں گے، یہ میں استعمال کروں گا تو میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے وہ سوچ رکھنے والے تھے اور اپنے مال کو کتنا حلال رکھنے و پاکیزہ رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک آج ہم ہیں، ہمارے مسلمانوں کا آج رویہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے نہیں سوچیں گے۔ حلال، بلکہ ہم حرام اگر کھا بھی رہے ہیں دوسروں کو بتا کے کھائیں گے کہ میں تو اس طرح دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے حرام کھا رہا ہوں، دوسروں کو بھی سبق دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ انصاری صحابی، مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک صحابی، اس کے ساتھ کے گھر کا اگر درخت اس طرف جھکاؤ ہے تو وہ پریشان ہے کہ اس کا پھل اگر میں کھاؤں گا، میرے بچے کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وہ انصاری صحابی حضور کو شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو کہیں کہ یہ درخت بیچ دے، یہ درخت کے لیے اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ یہ درخت جو ہے وہ جنت کے بدلے بیچ دے، یہ درخت اس انصاری کو دے دے، جنت میں میں جو تجھے جنت کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ چونکہ منافق تھا، اس نے اپنا نفاق ظاہر کیا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا یہ۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی نے ایک پورا باغ دے کے وہ درخت جو ہے وہ خرید کر اس انصاری صحابی کو تحفے میں دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا جوش تھا، جذبہ تھا نیکی کا، احسان کا، اور نیکی ایسی کہ نیکی کر کے پھر اس کو بھول جاتے تھے، جتلاتے نہیں تھے، ایک دوسرے پہ احسان نہیں کرتے تھے، احسان کرتے تھے، احسان جتلاتے نہیں تھے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، یہ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، احسان جتلا کے تکلیف دے کر کسی کو اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ ان باتوں پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔